أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ انفال آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا اس کا معنی ہوتا ہے اور تم مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وہم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وہم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان بے شک شر الدواب بدترین الدواب دابت ان کی جمع چوپائے، بے شک بدترین چوپائے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الصم بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین وہ لوگ لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین چوپائے وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو اور اگر علم جان لیتا اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کوئی خیر لاسمعہم تو انہیں سنا دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بلائی دیکھتا کوئی خیر دیکھتا
تو پھر انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا، لتولوا، البتہ منہ پھیر لیتے وہ، وہم، اور وہ معرضون، اعراض کرنے والے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں تھوڑی سی بھلائی بھی دیکھ لیتا، جان لیتا، تو انہیں ضرور سنا دیتا. اور اگر انہیں اللہ تعالیٰ سنا دے تو یہ منہ پھیر کر اعراض کریں گے. یہ منہ پھیر کر کیا کریں گے؟ اعراض کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، تم قبول کرو، للہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور پیغمبر کے لیے. اے اہل ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی ایسے کام کی دعوت وغیرہ دیں تو اسے قبول کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما، اس کے لیے جو یحییکم، تمہیں زندہ کر دے. یعنی اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دے، زندگی بخشنے والی ہے. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان. بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے. اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے کیا کیا جائے گا؟ لے جایا جائے گا. واتقوا، اور تم ڈرو، فتنتاً، فتنے سے، لا تصیبن، ہرگز نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصۃً، خاص طور پر. اور اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں پہ نہیں آ پڑے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان، یہ کہ، یتخطفکم، اچک لے تمہیں، الناس، لوگ، کئی لوگ تمہیں اغوا کر کے نہ لے جائے. فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم، اور اس نے تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ. ورزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر کرتے رہو، تاکہ تم شکر کرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، لا تخونوا، تم خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور پیغمبر کے ساتھ. وتخونوا، اور مت خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم، کہ بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہے. وان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی، آگے چلیں پھر ہم. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ.
تو یہ ایک آیت تو ہم نے نہیں پڑھی ہے الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یہ پچھلے سبق کے ساتھ بھی نہیں پڑھی تھی ہم نے، تو ابھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پھر تفسیر بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور رسولہ، اور اس کے پیغمبر کی، ولا تولوا، اور مت پھیرو، عنہ، اس سے، اپنے منہ کو، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اہل ایمان سے اس طرح خطاب تھا کہ جب تم جنگ میں کافروں سے ٹکر لو تو پشت مت پھیرو، بلکہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، اگر سے دشمن کی تعداد تم سے دگنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے تم استقلال اور ثبات سے کام لوگے تو ہر کام من جانب اللہ ہوتا ہے، فتح اور نصرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ پہلا اصول بیان فرمایا۔ اس کے بعد جہاد کے سلسلے میں بڑے بڑے اصول جو ہے وہ بیان ہوئے، جن کی پابندی اہل ایمان پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر ان اصولوں پہ کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور مہربانی شامل رہے گی، اور تمہیں عزت حاصل ہوگی۔ ثابت قدمی ہی کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام اصول کے برخلاف صرف دو صورتوں میں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حیلہ اختیار کرنے کے لیے، جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے گروہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دوسری صورت یہ کہ اپنے گروہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پلٹ آئے، تاکہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر نئی حکمت عملی کے ساتھ دشمن پہ حملہ آور ہو سکے۔ تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو کوئی میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، بلکہ ایسا شخص اکبر الکبائر کا مرتکب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ضمنی باتیں بیان ہوئی۔ تو آج کے سبق میں جنگ کا دوسرا اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اگر تم صلح جنگ کے سلسلے میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے اصول یہ ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، ان کے علاوہ مخلوق میں سے کسی اور کی فرمانبرداری مت کرو، کیونکہ ہر شخص کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کے سامنے صرف ایک بلند مقصد ہے کہ ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اور ہمیشہ یہی اصول مد نظر رہنا چاہیے۔ ولا تولوا عنہ، اس اصول سے روگردانی مت کرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ہدایت اسی اصول میں ہے، اور اسی کے ذریعے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی اسی اصول کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، رسول چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور تبلیغ رسالت کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ لگایا ہے، تو اس کی اطاعت بھی مطلق فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کا منشا پورا کرتا ہے۔ اور باقی لوگوں کے لیے اطاعت الہی کا نمونہ ہوتا ہے، تو فرمایا تم سنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، تو پھر اس سے تم روگردانی مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا رد آ گیا، وہ بھی کہتے تھے سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔
منافق لوگ بھی زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور تسلیم کر لیا، لیکن حقیقت میں نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال سورہ جمعہ میں بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودیوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ کتاب کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر جب انہیں تورات عطا کی گئی تو وہ اپنی بے عملی کی وجہ سے کتاب کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا گٹھا لاد دیا گیا ہو۔ جس طرح گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود ان سے مستفید نہیں ہو سکتا، اسی طرح حاملین تورات اس کتاب سے اعراض کی وجہ سے اس سے بے بہرے ہیں، گویا ان کا تورات کا پڑھنا اور سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اہل کتاب یہود اور منافقین کی طرح مت بن جانا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ معاملہ چاہے صلح کا ہو یا جنگ کا، موقع خوشی کا ہو یا غمی کا، سیاسی ہو یا معاشی، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مقدم رہنی چاہیے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بات کو صحیح معنی میں نہ سننے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو سننے کے باوجود نہ اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں، نہ ان احکام پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اپنی بات پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پر چلنے والے بدترین جانور وہ ہے جو بہرے اور گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دواب دابہ کی جمع ہے، جو زمین پر چلنے والے ہر چھوٹے بڑے جانور پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا قیمتی جوہر عطا کیا جو عام جانداروں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان قانون کا پابند یعنی مکلف بنتا ہے۔ عقل ہی انسان کو قابل مواخذہ بناتی ہے، ورنہ کوئی شخص پاگل جو ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صاحب عقل ہو کر جو انسان عقل سے صحیح کام نہیں لیتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مویشیوں، درندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کیڑے مکوڑے عقل سے معذوری کی بنا پر غیر مکلف ہے، لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اس سے مستفید نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا، لہذا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہی ہے۔ فکر اور عقیدے کی درستگی ہی انسان کی شایان نشان ہے۔ اگر کسی شخص کی فکر، اخلاق اور عمل درست نہیں ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ ایسی ہی حالت کے متعلق سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ایسے شخص کو نیچے سے بھی نیچے گرا دیا جب اس نے ایمان کی دولت کو قبول نہ کیا، نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، تو وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو انسان ایمان اور نیکی کی وجہ سے مرتبہ عروج تک پہنچتا ہے۔ اگر اس میں یہ چیز مفقود ہے تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والے جانور اس سے بہتر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورہ اعراف میں آیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ مویشیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مویشی تو پھر بھی اپنا مقصد حیات پورا کرتے ہیں، اپنے مالک کی اطاعت بجا لاتے ہیں، لیکن انسان اپنے مقصد حیات سے اعراض کرتے ہوئے اپنے مالک کی فرمانبرداری کو اپنے آپ پر لازم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سورہ بینہ میں ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، ایسے لوگ انسانوں کا بدترین حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس قسم کے اللہ کے نافرمان لوگ لا یعقلون، کچھ عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت عقل سے کام ہی نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نعمت ہے عقل، اس سے وہ کام ہی نہیں لیتے۔
تو حاملین قرآن پر یہی بات صادق آتی ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اسے سمجھ کر اس پہ عمل بھی کریں۔ تو جو لوگ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں کہ حق بات کو سنتے ہی نہیں، گونگے ہیں کہ حق بات کہتے ہی نہیں، دنیا کے اول فول تمام لغویات بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خدا کا کلام اور اس کا قانون سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح ہر قسم کی لغویات تو بولتے رہتے ہیں لیکن حق کی حمایت میں ان کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا، جب بولیں گے تو الٹا ہی بولیں گے۔ تو یہاں پر بہرے کا ذکر پہلے کیا ہے اور گونگے کا بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا سننا جو ہے بولنے سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی انسان کوئی چیز سنے گا نہیں وہ بول نہیں سکے گا۔ انسانی علم کا زیادہ تر حصہ سماعت پر موقوف ہے، اس لیے سمع کی زیادہ اہمیت کی وجہ سے اسے بولنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے بھی ہے۔ اس سے مراد ظاہری آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے محروم ہونا ہے۔ ایسے لوگ حق و باطل کی بصیرت سے عاری ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ تو حق بات کو سنتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ نیکی کی طرف لوٹتے ہیں، نہ دل کی آنکھوں سے اسے جھانچتے ہیں، اور نہ حق کی حمایت میں بولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، تاہم اس مقام پر صرف بہرے اور گونگے ہونے کا ذکر ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی دیکھتا، بہتری کی کوئی چیز دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو حق بات ضرور سنا دیتا اور اس پر عقل اور فہم کے ذریعے غور کرتے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے لوگ اس صلاحیت سے ہی محروم ہے، لہذا ان کو سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر نو مولود فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے، وہ حق کی بجائے باطل کو قبول کر لیتا ہے۔ سورہ روم میں بھی موجود ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اس دین حنیف پہ جم جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہی اللہ کا دین ہے، اور اسی توحید کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں داخل کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو پیدا ہوتے ہی اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، مشرکین اس کے دل میں مشرکانہ خیالات نہ ڈالیں، تو کبھی شرک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فطرت الہی یعنی توحید پہ پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہتری کی کوئی چیز جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، لیکن وہ صلاحیت سے عاری ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں اسی حالت میں سنواتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے، وہ حق بات کا بالکل انکار کر دیتے۔ لہذا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو سنوارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد تیسرے اصول کے طور پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائیں، اور بلانے کی غرض یہ ہے لما یحییکم، اس چیز کے لیے بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، کیونکہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع جو ہے جہاد ہے اور اس کے اصول اور ضوابط ہے۔
تو یہاں پر بلانے سے مراد جہاد کی طرف ہی بلانا ہے، اور جہاد ایسا عمل ہے جس میں اتلاف جان عین ممکن ہے، جان کا ضائع ہو جانا عین ممکن ہے۔ بلکہ ایک سچا مجاہد جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے نکلتا ہے، اور اس جان کو جان آفرین کے سپرد کر دینا ہی اپنی آخری تمنا سمجھتا ہے۔ بظاہر تو یہ موت کو خود دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی وہ جذبہ شہادت ہے جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، کتنی بھی لمبی عمر پالے بالآخر اسے یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن جس زندگی کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص راہ حق میں شہادت کا درجہ پا لیتا ہے اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے، اسے نہ صرف ذاتی کمال اور دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی قربانی کی بدولت اس کی جماعت اور اس کے مشن کو بھی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس زندگی کا تعلق مجموعی طور پر سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اگر وقتی طور پہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو شکست بھی ہو جائے پھر بھی جماعت اور ملت میں اس شہادت کے اثرات ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ انہی شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے، لیکن تم کو شعور نہیں ہے کہ انہیں کس قسم کی پر راحت اور باعزت زندگی نصیب ہے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت میں تم ان کے بلند و بالا درجات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی تعریف میں یہ بھی فرمایا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کہ اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے والوں کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ انہیں تو اعلیٰ درجے کی دائمی زندگی حاصل ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں حقیقی اور ابدی زندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہاں پر اطاعت رسول کی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے بلایا، انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ تو عرض کیا حضور میں نماز میں مصروف تھا اس لیے تاخیر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن مجید میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائے۔ مقصد یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آواز دی تھی تو نماز چھوڑ کر فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا۔ اس آیت میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا رسول کسی مومن کو بلائے تو اسے فوراً نبی کے پاس حاضر ہو جانا چاہیے اور نبی کی دعوت کو نماز پر ترجیح دینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص تعمیل حکم نبوی میں نماز درمیان چھوڑ دیتا ہے تو کیا ادا شدہ حصہ نماز باطل ہو جائے گا؟ مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز باطل نہیں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا رسول کسی ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو نماز سے بھی ضروری ہو، کیونکہ نماز تو بعض دوسری وجوہات کی بنا پر قطع بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہیں آگ لگ جانے کا خطرہ ہو، کوئی موذی جانور حملہ کر دے، کوئی اندھا آدمی کنویں میں گر رہا ہو، کسی کی جان جا رہی ہو، مال کا ضیاع ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں نماز کا ادا شدہ حصہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تعمیل میں نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ نبی کی بات سن کر ایسا آدمی پھر وہی سے نماز شروع کر سکتا ہے جہاں سے تھوڑی تھی۔ بہرحال یہ نبی کے حکم کی تعمیل کا قانون ہے، خواہ کوئی آدمی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ قطع نماز کتنے نقصان پر موقوف ہے، کہ کتنا نقصان ہو رہا ہو تو نماز کو توڑ سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کا ایک درہم
اس کے برابر نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑ کر اس نقصان کو بچا لینا چاہیے، چھ جائے کہ کوئی بڑا نقصان متوقع ہو۔ اس طرح نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن نبی کی آواز پر حاضر ہونے سے نماز میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کو دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں سستی دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان آڑے آ جائے اور تم سے تعمیل حکم کی توفیق ہی سلب کر لے، اور پھر تم نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان کا دل تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے حکم پہ آمادہ تعمیل نہیں ہوتا تو وہ اس کے دل کو پلٹ بھی سکتا ہے۔ دل کا معاملہ بڑا نازک ہے، انسان کے ارادے کا مرکز یہی دل ہے، اور اس کے ذریعے انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سکھایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی سکھائی یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے مولا کریم ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، کہیں یہ الٹ ہی نہ ہو جائے اس طرح اہل کتاب کے دل میں نافرمانیوں کی وجہ سے معکوس ہو گئے، اس طرح ہمارے دلوں سے بھی نیکی ہی توفیق سلب نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں غفلت مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے درمیان حائل ہو کر اس کی کیفیت ہی بدل دے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے تعمیل حکم سے محروم ہو جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تنبیہ بھی فرمائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچ جاؤ جو خاص طور پر صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ اس میں پوری کی پوری قوم ملوث ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہوگی؟ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ملوث ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں خرابی مت پیدا کرو، شرکیہ رسوم اور بدعات کو رواج مت دو، کیونکہ اس کا وبال صرف بدعت کرنے والوں پر ہی نہیں بلکہ پوری ملت پہ پڑے گا۔ اسی طرح جب دنیا میں کھلے عام برائی کا ارتکاب ہوتا ہے اور پھر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام نہیں دیتے تو پھر پوری قوم اور جماعت مبتلا سزا ہو جاتی ہے اور اس میں نیک اور بد کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ قتل ناحق، زنا، شراب نوشی، شرک اور بدعات ایسی بیماریاں ہیں جن کی سزا پوری معاشرے کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس فتنے سے بچ جاؤ جو نہ صرف برائی کے مرتکبین کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب کوئی قوم اس قسم کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آ جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا، کہ یاد کرو اس وقت کو اذا تم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم بالکل قلیل تعداد میں تھے اور تمہاری حالت یہ تھی مستضعفون فی الارض کہ تم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، تمہیں مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں پہنچ رہی تھی۔ 13 سالہ مکی دور میں وہ کون سے مصائب ہے جو اہل ایمان نے برداشت نہیں کیے؟ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک اچک لے جائیں گے، ہر وقت دشمن کا خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حالات میں فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا،
مدنی زندگی میں مرکزیت عطا کی اور اس مقام کو مرکز اسلام اور مرکز اہل ایمان بنایا، ہمارے سروں سے خوف کو اتارا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی، تائید فرمائی۔ تم اللہ کی رضا کا پروگرام لے کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب یہ پاکیزہ چیزوں میں سے مال غنیمت بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لیے حلال اور طیب قرار دے دیا تھا کہ تم اسے استعمال کر سکو، اور اس کے علاوہ بھی حلال اور پاکیزہ روزی کے دیگر بہت سے وسائل مہیا فرمائے تاکہ فرما کر تم پہ احسان کیا۔ تو ان تمام احسانات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہیں امن والا خطہ اراضی عطا فرمایا، اس میں حکومت دی، حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، لہذا تمہارا فرض تھا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرتی۔ اس کی ادائیگی حقوق ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پہ ملک میں امن اور امان قائم کرو، انصاف دو، عوام کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرو، پاک روزی کا ان کے لیے بندوبست کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، نیکی کی تلقین کرو، عقیدے اور نسل کی اصلاح کرو۔ اور اس مالک الملک کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسلام کے ابتدائی زمانے سے لے کر تقریباً 600 سال تک مسلمان اپنے اصول پر قائم رہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام اور اکرام کی بارش کرتا رہا۔ پھر جب خود مسلمان ان اصولوں سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی اور کلمت اللہ ہی العلیٰ کی بجائے خود پرستی اور کنبہ پروری شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا۔ آج بے شمار اسلامی ملک ہے، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ معیار پہ پوری اترے۔ ناشکری کا نتیجہ ہمیشہ ذلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ فن ہے، ہر معاملے میں دوسروں کے محتاج ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، تجارت میں بھی ایمانی ہے، کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں ہے، پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرو، ناقدری کرو گی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، وہ مجرموں کو پھر معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر اس کے بعد جنگ کا چوتھا اور پانچواں اصول بھی بیان فرما دیا، اس کا تعلق خیانت اور تقوی کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو تم خیانت مت کرو اللہ سے اور رسول سے۔ وتخونوا اماناتکم، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے۔ جنگ کی صورت میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس میں خیانت قطعاً جائز نہیں ہے۔ مال غنیمت کا مفصل قانون تو آگے پڑھیں گے، اور ابھی تک تو مختصراً پڑھ لیا الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کا نبی تقسیم کرے گا۔ مال غنیمت میں خیانت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، شراک من النار و شراکان من النار، اگر مال غنیمت میں سے ایک تسمہ یا دو تسمے بھی بغیر اجازت کے اٹھائے گئے تو یہ جہنم کا باعث ہوگا۔ ایک غلام کو کسی نے تیر مار کر ہلاک کیا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کی، آپ کا خادم تھا کہ آپ کا غلام شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو جہنم کی آگ بن کر اس پہ لپٹ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی
انسانوں پر قائم ہونے والے تمام حقوق اور انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد اور پیمان کر رکھے ہیں اور اس کی الوہیت کا جو اقرار کیا ہے وہ سب امانت ہے۔ جو شخص ان میں سے کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کرے گا وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا، وضو اور غسل صحیح طریقے سے نہیں کرتا، وہ خیانت کا مجرم ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی نبی کے احکام اور عہد اور پیمان کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ بھی خیانت کا مجرم سمجھا جائے گا۔ تو تمام معاملات جو ہے وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو دھوکہ بازی، مکاری اور خیانت جو ہے یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ ابو لبابہ ابن عبد المنذر کا واقعہ تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنو قریظہ پہ چڑھائی کی، جو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے متعلق جو فیصلہ سعد بن معاذ کرے گا وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ ابو لبابہ کا یہودیوں کے ساتھ تجارتی لین دین تھا، وہ ایک دوسرے کے دوست تھے۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے مشورہ لیا کہ کیا انہیں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ اس پر حضرت ابو لبابہ نے گلے کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ انہوں نے منہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم اس کا مطلب یہ تھا کہ سعد کا فیصلہ تمہیں مروا دے گا، تو اس معاملے میں محتاط رہو۔ یہ اشارہ تو کر بیٹھے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے یہودیوں کے حق میں بات کر کے خیانت کا ارتکاب کیا ہے، تو انہوں نے سزا کے طور پہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک اللہ کا رسول مجھے خود اپنے دست مبارک سے نہیں کھولے گا میں یہی بدہ رہ کر جان دے دوں گا۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے رہے، حتیٰ کہ 6 دن گزر گئے اور آپ پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کی رسیاں کاٹ کر آزاد کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ میں بندوں کے حقوق میں خیانت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، تو کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنی صوابدید کے مطابق صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو غلط مشورہ دے گا تو وہ اس کے حق میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ حقوق العباد کے سلسلے میں خیانت کی مثالیں عام طور پر دیکھنے میں آتی رہتی ہے۔ شراکت دار آپس میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے فرائض میں کوتاہی کر کے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر 8 گھنٹے کام کرنے کا معاہدہ ہے تو 5 گھنٹے کام کر کے 3 گھنٹے چوری کر لیتے ہیں، تو ڈیوٹی میں کمی کرنا یہ خیانت ہے، اور ایسی کمائی جو ہے پھر اس میں حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ووٹ جیسی قیمتی امانت کسی غیر مستحق کے سپرد کر دینا یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اپنی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے پہ متعین ہے اور وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طور پہ انجام نہیں دیتا تو وہ خیانت کا مجرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا، احکام کی خلاف ورزی کرنا، مالی مفاد کی خاطر غلط مشورہ دینا، یہ سب خیانت میں داخل ہے، جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں اور اسی طرح آپس کے معاملات میں خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں خیانت کے مرتکب ہوگے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہروگے۔ تو فرمایا یاد رکھو خیانت میں اکثر مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اولاد کی خاطر مال کے حصول میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتنہ کا باعث ہے۔
ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ سورہ تغابن میں ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہے، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر اللہ اور رسول سے خیانت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی چند روزہ زندگی میں حقی مار میں خیانت مت کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اجر عظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھو گے، مال و اولاد کے معاملے میں خیانت نہیں کرو گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر پاؤ گے۔ تو یہ کامیابی کا چوتھا اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ آپس کے معاملات میں خیانت کا ارتکاب کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس کی ہم نے تلاوت نہیں کی تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا پانچواں اصول بیان فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم وہ بنا دے گا، فرقانا تمہارے لیے فیصلہ کن بات بنا دے گا، فرقانا فیصلہ کرنے والا، ویکفر اور وہ مٹا دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے سیئات کو، غلطیوں کو، ویغفر لکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں کے شامل حال ہوگا۔ تو یہ آخری آیت ہے جس میں پانچواں اصول بیان کیا، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بنا دے گا۔ معرکہ بدر جو ہے کہ زندہ مثال ہے۔ اس موقع پہ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اخلاص اور تقوی پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کے حق میں ایسا فیصلہ کیا جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ اسی طرح جس میدان میں بھی تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات سے نکالتا رہے گا اور تمہارے لیے کوئی اشتباہ نہیں رہنے دے گا اور ہمیشہ تمہارے سامنے حق اور باطل میں فیصلہ کن چیز رکھے گا۔ تقوی سے عام فہم مراد اللہ تعالیٰ کا خوف، کفر، شرک، معاصی اور بدعات سے بچنا ہے، شریعت کا احترام کرنا ہے، حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، شبہات سے بچنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ تقوی کا اہم جز ہے۔ تو اگر ان باتوں پہ عمل پیرا رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ فیصلہ کن معاملہ کرے گا۔ تو تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ تمہارے حق میں یہ ہوگا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے نتیجے میں 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ تمہارے حق میں فیصلہ کن بات کرے گا، دوسرا تمہاری برائیاں مٹا دے گا، تیسرا کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل انہی لوگوں کے شامل حال ہوگا جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوں گے۔ کوئی فرد واحد ہو یا جماعت یا حکومت اگر تقوی کے اصول پر کاربند نہیں ہوں گے تو ہر معاملے میں گڑبڑ ہی رہے گی، کوئی فیصلہ کن بات سامنے نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں جھگڑے، فساد، بے اطمینانی، معاشی بدحالی، سیاسی ناپائیداری کا سبب یہی ہے کہ عام لوگ اور خود جو حکومت چلانے والے افراد ہیں وہ تقوی سے عاری ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب مشکلات میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔